رات کی خاموشی. رات کی خاموشی از عاطفین. رات تھی وہ بھی جاڑوں کی، لمبی طویل. خاموشی تھی گہری محیب. اداسی تھی اپنی طرح بے بس. جھینگر کی دور سے آتی آواز، اور وہ تھی سوچوں میں گم. نیند بہت دور، اکیلے پن کا وسیب. توقعات ٹوٹنے کی تکلیف، دھوکے کے زخم. یادیں اسے گھیرے تھیں. وہ چھوٹے علاقے سے بڑے شہر پڑھنے آئی تھی، پھر یہی نوکری پر لگ گئی. ماں کا ساتھ، باپ کا گھر، سب پرانے اسٹیشن اور گزرے وقت کی باتیں. وہ نئی دنیا بسانے کے خواب لے کر پتھر دل سماج میں پھنس گئی تھی. تھک گئی تھی، نوچی گئی تھی، استعمال ہوئی تھی. پیار کے نام پر خراج دیے تھے. اچھے دنوں کے خواب میں روح گھائل کروائی تھی. اسے گھن آنے لگی تھی سماج سے، شہر سے، لوگوں سے، خود سے. اور اس رات کی خاموشی میں اس کی آنسو جگنو بن کر چمک رہے تھے. اس کی سسکیاں ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں. اس کی فریاد پام و در ہلا رہی تھی. میرا کیا قصور؟ خواب دیکھنا، اچھی زندگی جینا، خود کچھ کرنے کی غلطی، مقابلہ. میرا کیا قصور؟ مگر سارا شہر سو رہا تھا. کون اس کی فریاد سنے، آنسو پونچھے، سسکیاں محسوس کرے؟ وہ اکیلی تھی، ٹوٹی ہوئی، عاجز، مجبور، جھکا سر، بھیگی پلکیں. رات کی تاریکی میں مستقبل تاریک دکھے. خاموشی میں اس کا دکھ سننے بانٹنے والا کوئی نہیں. وہ اکیلی رہ گئی، تنہا، بے بس. اچانک کمرے میں ایک روشنی کا ہلکا سا ہیولا. وہ ڈر گئی، سنسنی پھیل گئی، خود میں سمٹ گئی. خوف کی لہر وجود میں دوڑ گئی. کیا میرے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے؟ کیا وہ انسان یا کچھ اور؟ سب گڈ مڈ. سہمی سکڑی بات تک نہ کر سکے. یولا بولا، کیوں پریشان ہو؟ تم کون ہو؟ یولا بولا، ڈرو مت، میں انسان نہیں جو تمہیں نقصان پہنچاؤں. میں بھیجا گیا ہوں. کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ یولا بولا، اس پالن ہار نے جو دلوں کے بھید اور ماں کے پیٹ تک سے باخبر. کیا چاہتے ہو تم؟ یولا بولا، ہمیں کسی شے کی چاہت نہیں ہوتی، ہم تو حکم پر چلتے ہیں. تمہاری فریاد آسمانوں کی چوبیں ہلا رہی تھی. تمہارے نالے لاکھوں میل دور سنے جا رہے تھے. تمہارے آنسو ٹوٹے شیشے بن کر تاریک رات میں منعکس ہو کر کالا آسمان سفید کر رہے تھے. تمہاری بے بسی سب زنجیریں ہلا رہی تھی. مجھے حکم ہوا، جاؤ دیکھو اس دکھیاری کو، یہ کیوں اتنی پریشان ہے. جو مانگتی ہے اس کو گفٹ دے آؤ. بتاؤ کیا ہے تمہارے دل میں؟ وہ تم اور آسمانوں والا ہی جانت ہے. اب وہ تھوڑے حوصلے میں آئی. بولی، میں کیسے یقین کروں تم پاک فرشتے ہو، ناپاک جن نہیں. یولا بولا، جو پاک ہوتے ہیں ان کا اپنا مطلب نہیں ہوتا. یہی میری نشانی ہے. آج رات مجھے دنیا کے کئی کونوں میں کئی اور لاچاروں کے پاس بھی پیش ہونا ہے. اگر تم اپنے دل کی تمنا جلد بتا دو تو مناسب ہوگا.
اس لڑکی کو لگا واقعی اس کی فریاد سن لی گئی. اسے لگا چھپڑ پھاڑ کر بلینک چیک مل گیا. اسے لگا غیبی مدد آ گئی. اسے لگا رب نے سن لی. وہ بولی بس مجھے رب کا قرب اور حفاظت کی چھتری چاہیے. بس یہ مل جائے باقی مادی چیزیں بے وقت. ہیولا بولا یہ چھتری تمہارے اوپر تانی گئی تمہیں نظر نہ آئے گی مگر ہر وقت تمہارے ساتھ قبر سے بھی آگے. رب نے اپنا حکم پورا کیا. اسے ٹوٹے دل اور پھیلائے ہاتھ پسند. مانگتے رہا کرو. یہ بھی اس کا حکم اور پسند. وہ ہیولا بولا میرا فرض پورا اب چلتا ہوں. نہ وہ پہلے روک سکی کیوں آئے ہو نہ اب روک سکی کیوں جا رہے ہو. مگر اب اسے ڈر کی جگہ حفاظت کا احساس ہو رہا تھا. کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی تھی. شاید پرے آسمانوں کی معطر فضا کا شائبہ ہو. ہیولا آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا کسی اور منزل کی طرف کسی اور دکھی دل کی فریاد سننے. اور وہ تنہا کھڑی تھی مگر اب تنہا نہیں تھی. اب رب کی کمک آ پہنچی تھی. اب وہ فضل و کرم کی چھتری تلے تھی. رب کی چھتری ہر خوف سے آری ہر دکھ سے ماورا ہر درد سے دور. تمام توقعات ترجیحات خواہشات رب کے نام کر کے رب سے لو لگا کے. رب میرے ساتھ ہے اس امید اور یقین کے ساتھ. دور کہیں آذانوں کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مسکرائی. اللہ ہی اکبر ہے. وہی مالک وہی مددگار. از عاطفین.